سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ پھر یہ سورہ مائدہ ہے، جس کے نام کی بھی اس کے مضمون سے مناسبت ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، تو اس صورت میں چونکہ کھانے پینے کے احکامات کا بیان باقی صورتوں کی نسبت زیادہ مفصل آیا ہے، تو بنی اسرائیل کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے جڑتا ہوا بھی یہ مضمون ہے، اور سورت کی ابتدائی آیات اور مرکزی مضمون سے مناسبت بھی رکھتی ہے۔ یہود و نصارہ کی جو بے اعتدالیاں تھیں وہ دو قسم کی تھی۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ تھا کہ ان کے ہاں خوف خدا نہیں تھا، خواہش پرستی اور نفس پرستی ان پر غالب تھی، جس کے نتیجے میں حرام کو بھی حلال کر بیٹھتا ہے انسان۔ جب وہ خواہش پرست ہو جاتا ہے، نفس پرست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی ہیلے حوالے سے، تعویل سے، کسی چور دروازے سے ناجائز کام کو جائز بنا لوں۔ جیسے پیچھے ہم بہت تفصیل سے یہ چیزیں سنتے آئے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے احکامات میں بھی تبدیلی سے گریز نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو مسائل ہیں، ان کو حل کرتے کرتے جو ہے وہ کتاب میں تبدیلی کر دی۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف اسلامی یا مذہبی علماء کے لیے ہوں، بلکہ یہ ایک رویہ ہوتا ہے جو ان میں بیان کیا جاتا ہے، کہ یہ ایک رویہ ہے، وہ یہود میں بھی پایا گیا، اور عین ممکن ہے کہ امت محمدیہ بھی اس کا شکار ہو، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی روش پر چلو گے، ان کے قدم پر قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی وہاں جا کے گھسو گے۔ تو یہودیوں کی یہ روش تھی کہ وہ اپنی خواہش کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے، حرام کو حلال کر دیا۔ ایک انتہا پہ تو یہ ہو گئے، اور دوسری انتہا پہ جو ہے وہ عیسائی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں حلال کو بھی حرام کر لیا، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی تھی ان کو بھی اپنے اوپر حرام کیا۔ مثلا نکاح ایک حلال اور جائز
جو ہے خواہش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، بقا ہے اس میں، نسل انسانی کا تسلسل ہے، اس کو بھی ختم کر دیا، خصی ہونے کی وہ تجویز کر لی، اور پھر لذتوں کو یا اس طرح کی جو جائز ضروریات ہیں ان کو بھی اپنی زندگی سے نکالتے چلے گئے، جس سے رہبانیت کا ایک پورا جو تصور اور ادارہ ہے وہ وجود میں آ گیا۔ تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا اور انہوں نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی گمراہ ہوئے۔ ایک جو ہے وہ مغضوب علیہم ہو گئے، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ملعون ہوئے، لعنت ہوئی، اور دوسرے ولضالین، راستے سے وہ بھی بھٹک گئے، چاہے وہ اچھی نیت سے بھٹکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض حسن نیت نتیجے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی بہت اچھی نیت سے کام کرتا ہے لیکن کام غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی پورے اخلاص کے ساتھ بھی لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین پہ بیٹھ جائے اور دعائیں بھی مانگ رہا ہے اور پورا حسن نیت بھی ہے کہ میں پنڈی جا رہا ہوں یا پشاور جا رہا ہوں، تو یہ نتیجہ اس کی خواہش اور دعا کے موافق نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ صرف حسن نیت کافی نہیں، اس طریقے کا اور راستے کا انتخاب بھی ضروری ہے کہ جو راستہ آپ کو آپ کی مطلوبہ منزل پر لے جاتا ہے۔ تو یہودی تو بدنیت تھے، بد فطرت تھے، لیکن عیسائی جو تھے وہ عموماً ان میں بدنیتی بد فطرتی کم تھی لیکن گمراہی تھی، راستے سے ہٹ گئے۔ اور صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ شریعت ہے، وہ اعتدال کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے پورا کرنا جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں، پھر خاص طور سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس خیر امت کے نبی ہیں، امت وسط کے نبی ہیں، معتدل اور اعتدال والی امت کے نبی ہیں، ان کا اصل راستہ ان کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نہ یہودیوں کا راستہ اصل ہے نہ عیسائیوں کا راستہ اصل ہے۔ تو آج کی آیات میں یہ ان دونوں کی جو فکر ہیں، طرز فکر ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہ کام نہ کرنا، یہودیوں عیسائیوں نے تو یہ کام کیے مگر تم یہ کام نہ کرنا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام قرار نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال یا حرام دنیا میں جو انسان، جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں، وہ ہر چیز ہر بندہ استعمال نہیں کرتا، یہ فطری سی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے میں نے یہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بنایا ہے، لیکن ہر بندہ ہر چیز استعمال نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اور کچھ نہیں کرتے۔ تو اس میں سے عام طور سے 3 وجہ ہوتی ہیں کسی بھی چیز سے انسان کے بچنے کی۔ ایک تو ہوتی ہے پسند ناپسند، کہ مجھے بینگن پسند نہیں ہے لہذا میں نہیں کھاتا، یا مجھے فلاں سبزی پسند نہیں لہذا میں نہیں کھاتا۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ نقصان دہ ہونا یا مفید ہونا۔ جو چیز انسان اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، جسے نقصان دہ سمجھتا ہے اسے استعمال نہیں کرتا، پرہیز کرتا ہے اس سے، چاہے معالج نے بتایا ہو یا انسان کا اپنا تجربہ بولتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا لیبل لگ جانا، کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا اس پر لگ جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں، تو اس سے انسان بچتا ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ اب جو باقی 2 چیزیں ہیں، پسند ناپسند، اس کے لیے تو کوئی سٹینڈرڈ، کوئی معیار کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پسند کسی اصول کی، ضابطے کی پابند نہیں ہوتی۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ تجھے فلاں خوشبو پسند ہے، کہتے نہیں بھائی کیوں نہیں پسند، تجھے بتا، ذرا مجھے ایکسپلینیشن دے۔ وہ کہے گا بھائی میں کیسے بتاؤں مجھے نہیں پسند، اب میرے اندر ہے ہی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو خوشبو کو اچھا سمجھنے کی۔ میں آپ اس کو کہ نہیں تو سمجھ کہ بہت اچھی خوشبو ہے، کہ میں کیسے سمجھوں؟ تو اس کے لیے تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ جو باقی رہے گی دوسری درجہ کہ جہاں چیز نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، تو اس کے لیے طب ہے، جو حکمت ہے، طب ہے، علاج معالجے کا جو فن ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ اس وقت مفید ہیں۔ اور جو تیسرا درجہ ہے کسی چیز کا حرام یا حلال ہونا، یہ بتانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ بس یہ تحریم اور تحلیل، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ کسی انسان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس معنی میں کہتے ہیں لا شارع الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ پابندی حکم کی، یہ کرنا ہے کام، یہ نہیں کرنا، یہ کام حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔
سور حرام ہے، بکری حلال ہے، اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی، اور اس نے یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کو اگر یہ سونپ دیا جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ جن معاشروں میں آج لوگوں نے یہ اختیار یعنی حلال حرام کا اختیار اٹھا دیا ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسانوں کے پاس نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اس اختیار میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے یہاں مجرم قرار پاتا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پوچھا کہ ہاں جی بتاؤ کون ہے جس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام کیا، کس کو حق پہنچتا ہے یہ؟ حتیٰ کہ ایک موقع پر ہمیں سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ پورا لمبا واقعہ ہے، متعلقہ جگہ پر آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل عرض کر دی جائے گی۔ تو قرآن فوراً آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ تو ماء و شما کون ہوتے ہیں؟ جب تحریم و تحلیل کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے جو محبوب ہیں، سب سے مقرب، سب سے اعلیٰ انسان اور سب سے اعلیٰ مخلوق ان کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ حلال اور حرام قرار دینے کا جو مسئلہ اور اختیار ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو فرمایا میں نے حلال کیا تم ان کو حرام نہ قرار دو۔ جو بندہ اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ بڑا سنگین کام کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تحریم حلال یعنی حلال کو، اور یہ اللہ نے واضح فرما دیا، قرآن نے بہت سے اصول واضح کیے، پھر احادیث نے اسی قرآن کے اصولوں کی روشنی میں بہت سے محرمات کو علیحدہ کر دیا، پھر انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے فقہ کی صورت میں جو ہمارے سامنے احکامات مدون کر کے دے دیے، تو اس میں اب بہت بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا سب کچھ کہ یہ جانور آپ حرام ہے۔ آپ کسی بھی جانور کے بارے میں جا کر کسی مفتی سے، دارالفتہ سے پوچھ لیں، کسی بڑے عالم سے پوچھیں کہ یہ حلال ہے حرام، وہ آپ کو تھوڑی منٹ میں 2-4 منٹ میں اگر اس کے معلومات میں پہلے ہوگا تو فوراً بتا دے گا، ورنہ وہ کہے گا میں آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں۔ تو اصول بہت واضح ہو گئے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے کام کیا جائز کیا ناجائز وہ بھی بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں بہت واضح شریعت عطا فرما دی۔ تو کسی بھی چیز کو حرام یا حلال قرار دینا یہ اللہ کا فرض وہ ہے، اختیار ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس کی 3 صورتیں فرمایا ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے جس حرام کو اسے پتہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، اب وہ کہتا ہے جی میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں آج کے بعد، یعنی اب اس کو گویا کہ اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس چیز کو حرام سمجھنا نہیں، آپ لوگوں نے حلال ہی سمجھو اور استعمال کرو۔ تو یہ جو سمجھنا ہوتا ہے نا انسان کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک کافر میں اور گناہگار مسلمان کے درمیان ہوتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ کفر کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں میرے اوپر کیا پابندی۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے نا گناہگار مسلمان، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے، کہتے ہے تو حرام ہے تو غلط، لیکن نفس کا تقاضا، مجبوری، ماحول، حالات، یہ وہ فلاں فلاں، جس کی وجہ سے وہ اس میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کو ندامت بھی رہتی ہے، احساس جرم بھی رہتا ہے کہ میں بڑا غلط کام کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز اس کو بچت کروا جاتی ہے، ورنہ اگر وہ حرام کو حلال کر دے تو وہ سب سے پہلے دائرہ اسلام سے نکلے گا، کیونکہ وہ چیز تو جہاں ہے وہ ہے۔ مثلا آج ہی کوئی بندہ کہتے جی آئندہ کے لیے ہم سود کو حلال قرار دیتے ہیں، یا ایک کمیٹی بیٹھ جائے، علماء کو بٹھا دیا جائے کہ جناب آپ سور کو حلال کرنے کے لیے کوئی اجتہاد فرمائیں، تو وہ سور تو حلال نہیں ہوگا، وہ تو جہاں ہے وہیں رہے گا، نہ سود حلال ہوگا، وہ حلال کرنے والے خود اسلام سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال کرنے کا انسان کے پاس اختیار نہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو طے کردہ دائرہ ہے اسلام کا وہاں سے نکل جاتا ہے بس۔ جیسے کوئی انسان یہ کہے کہ میں پاکستان کا جو ہے آئین اور قانون نہیں مانتا، میں اس پر اجتہاد کرتا ہوں کہ پاکستان کی آئینی حیثیت جو ہے میں اسی کو جو چیلنج کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں جا کر، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کو اتنی ہم جو ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ورنہ تمہارا تو بغاوت ہے، تمہاری تو سزا موت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں، نہ مجتہد کے پاس، نہ کسی امام کے پاس، نہ کسی فقیہ کے پاس، نہ کسی محدث کے پاس، نہ مفتی کے پاس۔
دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جو ہے وہ عقیدے میں حرام تو نہیں کہتا، لیکن عملاً اس کے ساتھ معاملہ حرام کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خیال سے اس کو چھوڑ دیتا ہے حلال چیز کو۔ ایک ہے کہ حرام کو حلال کرنا، ایسے ہی حلال کو حرام کرنا یہ بھی خطرناک بات ہے، کیونکہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام، یہ دونوں منصب اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی انسان حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو ثواب کے طور پر کر رہا ہوں، تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ حلال کو حرام کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے، اور وہ بھی سنگین گناہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، تیسری صورت، کہ آدمی یہ کرتا ہے کہ منہ زبان سے کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں یہ چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو یہ بن جاتی ہے قسم۔ قسم کے کچھ احکامات آگے بھی آ جائیں گے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کفارہ دے اور اپنے اس قول و قرار سے فوراً واپس پلٹے، کیونکہ یہ بڑا جرم کا کام کر رہا ہے۔ یہ یعنی عقیدے میں اس کو حرام نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنے اوپر عملاً اس کو حرام کر رہا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کفارہ آتا ہے، توبہ استغفار بھی آتی ہے۔ توبہ استغفار بھی کرے، اور کیونکہ یہ صورتاً ایسا کام ہے جو مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ انسان مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے، 3 مختلف درجات ہیں کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کے۔ اب اس کے علاوہ جو ایک درجہ رہ جاتا ہے، چوتھا کہہ لیجیے آپ اس کو، وہ ہے کسی چیز کو کسی خارجی وجہ سے چھوڑ دینا، استعمال نہ کرنا، ساری زندگی نہ کرنا، چاہے اس کا سبب طبی ہو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض چیزیں باوجود حلال ہونے کے طبعاً انسان کو پسند نہیں ہوتی، تو وہ گناہ گاری نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدے کی سطح پہ اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چیز تو حلال ہے لیکن مجھے رغبت نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، نہ ہی یہ کوئی جرم کی بات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو کسی معالج نے منع کر دیا کہ آپ یہ چیز استعمال نہیں کریں گے، تو یہ بھی حرام قرار دینا نہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی اس سے آپ پوچھیں کہ یہ چیز حلال ہے، وہ کہتا ہاں بالکل حلال ہے، آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جی مجھے نقصان دیتی ہے، مجھے منع کر دیا معالج نے۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ چینی استعمال نہیں کرے گا، بی پی کا پیشنٹ جو ہے وہ نمک استعمال نہیں کرے گا، تو حرام نہیں ہوتا، وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، اس لیے کبھی کبھی بیچارہ طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کے کھا بھی لیتا ہے اس کو، تو یہ حرام نہیں ہے اس پر۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی روحانی بیماری کے علاج کے طور پر کوئی روحانی معالج اس کو منع کر دیتا ہے، جیسے مشائخ ہوتے تھے اللہ والے، وہ پہلے مجاہدات بعض دفعہ کرواتے تھے انسان سے، تاکہ اس کا نفس جو ہے نا، سرکش گھوڑا ہے، یہ تھوڑا قابو میں آ جائے۔ تو وہ بعض دفعہ کہتے تھے کہ اب تم آئندہ پہلے 4 روٹیاں کھاتے ہو اب 2 کر دو، اور پہلے پروٹھے کھاتے ہو اب سوکھی روٹی پہ آ جاؤ، پہلے تم جو ہے رات کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتے ہو اب 4 گھنٹے پہ آ جاؤ۔ تو یہ سونا 8 گھنٹے یہ کوئی منع نہیں تھا، یہ جائز کام تھا۔ 4 روٹیاں کھانا کوئی منع نہیں تھا، جائز تھا، یا پراٹھا کھانا کوئی منع نہیں تھا، جائز تھا، لیکن انہوں نے اس لیے اس کو کیا تاکہ یہ جو خواہش کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسائل پیدا ہو رہی ہے زندگی اس کے لیے کر رہی ہے، تو یہ اس سے واپس لانے کے لیے اس کو مجاہدہ کروا رہے ہیں۔ تو نہ وہ منع کرنے والے کے ذہن میں اس چیز کی حرمت ہوتی ہے، نہ عمل کرنے والے کے ذہن میں حرمت ہوتی ہے، لہذا یہ بھی تحریم ما احل اللہ نہیں ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا نہیں ہے، یہ بھی اس ممانعت میں یا بدعت میں یا شرک میں کسی درجے میں داخل نہیں ہے۔ بس یہ تو جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کو حلال قرار دینا، ایک تو وہی یہود و نصارہ والی بات ہوئی، اور دوسرا وہ جو قسم یا اجتہاد، نام نہاد اجتہاد سے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا، یہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ حدود تجاوز نہ کرو، یعنی حلال چیزیں استعمال کرتے ہوئے بھی اعتدال کا خیال رکھو، کلو وشربو ولا تسرفو، کہ اے ایمان والو کھاؤ پیو جو بھی اللہ نے حلال کیا، لیکن لا تسرفو، اسراف نہ کرو، یعنی کھانا جائز ہے لیکن اتنا کھا لو کہ وہ کھانا ہی وبال جان بن جائے انسان کے لیے۔ کھانا انسان کی جان بچاتا ہے ایک حد تک، لیکن جب وہ حد تجاوز کر دے تو وہ جان لے بھی لیتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، آدمی کے لیے بدہضمی ہو جاتی ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسراف یعنی اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، اس سے ممانعت کا حکم الگ ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں تمہیں دی ہیں حلال طیب وہ کھاؤ، یعنی جو چیز تمہیں میسر ہے، یہ نہیں ہے
کہ جتنی بھی حلال طیب چیزیں آپ کہیں کہ ہم اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے کہ کھاؤ، لہذا جناب سبزی منڈی میں جائیں گے، ساری سبزیاں لیں گے کھائیں گے، پھر سارے فروٹ لیں گے کھائیں گے، پھر ساری دنیا میں جائیں گے کھائیں گے، نہیں، یہ حکم اس درجے کا نہیں. یعنی جو تمہیں میسر ہے، جو سامنے آ گیا ہے، اپنی تمہاری دسترس میں ہے، اس کو کھاؤ، کسی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. اور پھر کیا کرو، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، کہ اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اس لیے وہ ایک شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، وہ فرماتے ہیں کہ تم چاہے جو مرضی کرو، بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو. جب بھی کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کھانے کے بعد دعا پڑھو، کھانے کے دوران اللہ کی جانب متوجہ رہو، اس کی نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، بیدار کرو. تو یہ کھانا بھی پھر جو ہے تمہارے لیے انشاءاللہ جیسے جسمانی قوت کا باعث بنتا ہے، روحانی قوت کا بھی باعث بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.